السلام علیکم دوستو، ذرا تصور کیجئے ایک 80 سال کا شخص باغیوں کے محاصرے میں ہے۔ کئی لاکھ مربع میل پر پھیلی حکومت، 8 صوبوں کے گورنرز اور لاکھوں کی فوج ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ یہ شخص جانتا ہے کہ سامنے بیٹھے باغی اس کی معزولی یا قتل سے کم پر راضی نہیں ہونے والے، مگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کے ہاتھ کسی مسلمان کے خون سے رنگین ہوں۔ جی ہاں، صبر و ایمان اور وفاداری کے پیکر عثمان ابن عفان کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان حضور کی ولادت کے 6 سال بعد سن 578 عیسوی کو اموی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ خاندانی امیر تھے۔ ان کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ منہ میں سونے کا چمچ لے کر دنیا میں آئے، مگر 34 سال کی عمر میں وراثت سے ملی عزت، شرف اور سیادت سب آپ کے سامنے تھا۔ ایسے وقت میں ایک نسبتاً غریب اور رقیب خاندان کے شخص نے دعوت دی کہ میری غلامی میں آ جاؤ، دنیا اور آخرت کی فلاح و کامرانی پا جاؤ گے۔ آپ نے دنیا کی تمام تر آسائشوں اور رنگینیوں کو ایک طرف رکھا، قریش کی اشرافیہ کو چھوڑ کر دعوت حق کو لبیک کہا اور اسلام لے آئے۔ سن 35 ہجری کو شہادت عمر کے بعد جب امت کے 5 سرکردہ افراد نے آپ کو منصب خلافت پر بٹھایا تو آپ کے سامنے وہ ہدایات موجود تھیں جو حضور نے آنے والے فتنوں سے متعلق ارشاد فرمائی تھی اور حضرت عثمان کو ان کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کی تلقین کی تھی۔ ان ہدایات کی روشنی میں آپ نے انتہائی دور اندیشی اور نرم رویے سے کام لیا اور کسی بھی انتقامی کارروائی سے گریز کیا۔ عبداللہ ابن سبا اور سبائی سازشیوں کی ایک ایک حرکت کی خبر آپ کو مل رہی تھی، مگر آپ نہیں چاہتے تھے کہ بغیر کسی ثبوت کے آپ کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہوں۔ ایک منٹ، عبداللہ ابن سبا اور سبائی سازشیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ سن 35 ہجری کو باغیوں کی طرف سے اپنے اوپر عائد ہونے والے تمام الزامات کا جواب مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر آپ نے اس اطمینان سے دیا کہ الزامات لگانے والوں کی زبانیں گنگ ہو کر رہ گئی تھیں، مگر امت کو آپسی جنگوں میں دھکیلنے کا ارادہ کیے یہ باغی اپنے مقصد سے کہاں باز آنے والے تھے۔ اس لیے سن 36 ہجری کو اپنے پلان کو حتمی جامہ پہنانے کے لیے یہ لوگ مدینہ پہنچے اور مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی، حضرت زبیر اور دیگر اکابرین کے سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہ آئے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان خلافت چھوڑ دیں، مگر حضرت عثمان غنی فرماتے کہ میرے محبوب کی تلقین ہے اور حکم ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ باغیوں کے سرغنوں کو خوف تھا کہ کہیں اسلامی فوجیں مدینہ نہ پہنچیں، اس لیے وہ بار بار حضرت عثمان کے گھر پر حملہ کر دیتے، مگر حضرات حسنین کریمین عبداللہ ابن عباس، ابن زبیر اور دیگر صحابہ کی مزاحمت سے یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے۔ بالآخر حضرت عثمان ہی نے پہرا ڈالے ان صحابہ کو خدا کا واسطہ دے کر گھر کے گیٹ سے ہٹوا دیا کہ میں حضور کے حرم میں کوئی جنگ نہیں چاہتا۔ 18 ذی الحجہ سن 36 ہجری وہ دن ہے جس دن باغی حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ گھر میں اکیلے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھے۔ الموت الاسود نامی شخص کی سرکردگی میں ایک جتھا آپ کے پاس آیا اور آپ کو انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ الموت الاسود دراصل ابن سبا ہی تھا جو ان جتھوں کے درمیان خفیہ طور پر موجود تھا۔ سنگین فتنوں اور بلووں کے دور میں حضرت عثمان کا یہ عمل دراصل مسلمان حکمرانوں کے لیے مشعل راہ اور سنت طرف ایک چھوٹے جتھے کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر منصب خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے تو دوسری طرف تمام اختیارات موجود ہونے کے باوجود انتقامی کارروائی سے گریز کیا تاکہ ان کی وجہ سے مسلمانوں میں خانہ جنگی پیدا نہ ہو، وگرنہ حکومت تو زندگی میں ہوتی ہے، موت کے بعد کیسا اقتدار اور کیسی حکومت۔